اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کسی نے اگر ہمارا دل دکھایا ہے تو ہم اس کے حق میں کوئی بری دعا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ راتیں بہت امپورٹنٹ راتیں ہیں اور دعاؤں والی راتیں ہیں، استغفار والی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی راتیں ہیں، ذکر والی راتیں ہیں۔ اب جب ہمارا دل دکھتا ہے، یعنی ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی نے ہمارا دل بہت دکھایا ہے یا کسی نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، تو ہم شکایت کس سے کریں گے؟ شکایت ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کریں گے نا، یعنی اپنا رونا، اپنا جو بھی ہے اللہ کے سامنے ہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کریں گے، اور دعاؤں کے بارے میں ہم پہلے بھی لے چکے۔ اب اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں ویسے تو پہلے بھی بہت تھا، لیکن ہم جس طرح کے معاشرے میں ہیں بہت ظلم ہوتا ہے، کبھی کوئی بدنام کر دیتا ہے، کبھی جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، کوئی پیسہ ہڑپ لیتا ہے، کہیں لڑائیاں لگاتا ہے، کوئی الزام تراشی کرتا ہے، یا یہاں تک یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، مال پیسہ سب کچھ لے لیا جاتا ہے، بہتان الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں کے خلاف، یعنی جو ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم پہ بہتان لگاتے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹی باتیں گڑتے ہیں، یا ہم کو بدنام کرتے ہیں، یا گھر پیسہ مال لے لیے ہیں، تو کیا ان کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی اب روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی روئیں گے نا، شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کریں گے نا۔ تو اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑاتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ہم ان کے حق میں بددعا کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے حق میں کوئی بری دعا کر سکتے ہیں؟ بددعا کا مطلب جو ہے اسلامک سینس میں لعنت ہے، یعنی بددعا جب ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یا اس کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، کچھ وہ بری چیز ہو جائے۔ تو بیسیکلی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اب اس میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم بددعا کرتے ہیں یا کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں یا کسی کے حق میں بری دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک جنرل ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ہوتا ہے۔ یعنی جنرل یعنی آپ جنرلی کسی پہ کے لیے دعا کر دیں کہ کافروں کے اوپر لعنت ہو، فاسقوں کے اوپر لعنت ہو، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، تو یہ ایک جنرل لعنت ہے۔ یا پھر جنرل آپ کسی کے لیے بددعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنرلی، جیسے کافروں کے لیے جنرلی، اور فاسقوں کے لیے جنرلی، ظالموں کے لیے جنرلی، یا جھوٹوں کے لیے جنرلی، یا مال ہڑپنے والوں کے لیے جنرلی۔ تو جنرل ایک بددعا ہوگی۔ ایک اسپیسیفک بددعا ہوتی ہے۔ اسپیسیفک بددعا کیسی ہوتی ہے کہ اسپیسیفکلی کسی کے لیے جو ہے بددعا کرنا، یعنی کسی کا نام لے کر، پرٹیکولرلی اے بی سی ڈی، پرٹیکولرلی کسی کا جو ہے نام لے کر فلاں فلاں کے اوپر لعنت۔ تو اب اس میں جو اسپیسیفک لعنت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں جن کا نام اسپیسیفکلی قرآن یا احادیث میں لیا گیا، جیسے فرعون کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے۔ تو اسپیسیفکلی قرآن اور احادیث میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اسپیسیفک یا اس کے لیے ہم اسپیسیفکلی کوئی بددعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسپیسیفکلی کسی انسان کے لیے بددعا کرنا یا اس کے حق میں برا ہو کہنا، فلاں مر جائے، یا فلاں جو یوزولی جیسے ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، فلاں مر جائے، فلاں کے ساتھ برا ہو جائے، فلاں کے ساتھ کچھ ہو جائے، فلاں اللہ کے فلاں جہنم میں، یہ ہم کو کہنا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی نہیں ہے آپ کے لیے کسی معاملے میں
کچھ بھی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو جو ہے اس کے ظلم کے خلاف یا کسی جو ہے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے خلاف اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو اب جو ہے ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو سٹاپ کیا ہے، یعنی اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سٹاپ کیا ہے اور ہم کو بھی سٹاپ کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے حق میں بد دعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت نہیں تھی، اگر ہم ان کی پوری سیرت دیکھیں گے، کہ کسی کو بھی برے ورڈز، برے الفاظ سے بد دعا دیتے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لا ينبغي لصدیق، نہیں ہے درست ایک سچے مومن کے لیے ان یکون لعانا، کہ وہ کرے کسی کے اوپر لعنت. یعنی یہ درست نہیں ہے ہمارے لیے کسی سچے مومن، اگر ہم تو اپنے آپ کو سچے مومن کہتے ہیں نا، کہ ہم کسی کے حق میں لعنت کریں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بد دعا کے لیے کہا، یعنی کسی کے حق میں بد دعا کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لعنت بھیجنے والا میں نہیں ہوں. یہاں تک کہ ایک عورت کسی اونٹ کے اوپر جو ہے لعنت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اونٹ کے اوپر لعنت کرنے سے. یعنی جانوروں کے حق میں بھی ہم کو بد دعا نہیں کرنا ہے. یعنی کوئی جانور ہے پریشان کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی بد دعا کرنے سے، اس پر بھی جو ہے لعنت کرنے سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کرنے والے کی جو ہے قیامت کے دن گواہی نہیں لی جائے گی اور نہ اس کی سفارش قبول ہوگی. یعنی اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بار بار کسی کو بد دعا دیتا ہے یا کسی کو لعنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے. ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، یہ بہت اچھے سے سنیے یہ حدیث، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمانوں پر جاتی ہے. یعنی وہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ آسمانوں پر جاتی ہے. پھر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ سیدھے اور دائیں طرف دیکھتی ہے. کون؟ لعنت کیا کرتی ہے؟ آسمانوں پر جاتی ہے، وہاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ سیدھے اور دائیں طرف دیکھتی ہے. پھر اسے جانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، تو جس پر لعنت کی گئی اگر وہ حقدار ہے تو اس پر پلٹتی ہے. یعنی اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے، اگر وہ حقدار ہے تو اس پر پلٹتی ہے، ورنہ سنیے غور سے، ورنہ لعنت دینے والے پر پلٹ جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری یا بد دعا کرتے ہیں یا کسی کے حق میں بری دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا آسمانوں تک جاتی ہے، اور آسمان سے پھر اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے جس پر لعنت کی گئی، وہ حقدار ہے تو اس پر جاتی ہے، ادروائز لعنت کرنے والے کے اوپر پلٹ جاتی ہے. تو اب دیکھیے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، کون کیا حقدار ہے. کیونکہ ہم تک جو نیوز پہنچی ہے، ہم غیب کا علم تو نہیں رکھتے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا بھی ہے تو مے بی اس کے انٹینشنز خراب نہیں تھے، مے بی جو ہے وہ کسی کے فورس میں کیا تھا، کسی کا پریشر تھا، یا کوئی اس کی مجبوری تھی، یا شاید وہ پاگل تھا، یا اس کا ذہن وہ ہو گیا تھا، یا ہم تک جو نیوز پہنچی وہ غلط نیوز تھی، ہم کو صحیح پوری طریقے سے نیوز نہیں ملی. اور بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگز اور یہ بد دعائیں تو جو ہے گمان پر ہوتی ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف گمان، گیس ورک، وہی کیے ہوں گے، وہی نہیں، وی ور ناٹ پریزنٹ، ہم نہیں تھے جب پیچھے کیا ہوا تھا، ہم کو نہیں معلوم پیچھے. تو اب آپ یہ دیکھیے، اٹ از سو رسکی کہ اگر کسی وجہ سے ہم کو پورا حق نہیں معلوم ہے، پورا سچ نہیں معلوم ہے، ہم نے کچھ گمان کر لیا یا وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، وہ بد دعا ہم پر ہی پلٹ کر آ جائے گی. تو کتنا رسکی ہے آپ دیکھیں. اچھا، اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تو مے بی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی وجہ سے ایگزمپٹ کر دیا، کسی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس نے اپنی معافی مانگ لی. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک انسان کے لیے نام لے کر اسپیسیفکلی اس کے لیے بد دعا، اس کے لیے لعنت نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ بد دعا اتنا رسکی ہے کہ وہ بد دعا ہمارے اوپر ہی پلٹ جائے گی،
یا پھر اللہ تعالیٰ بددعا دینے والے، لعنت بھیجنے والے کی گواہی قبول نہیں کریں گے قیامت کے دن، نہ اس کی جو ہے سفارش ہوگی، قبول ہوگی۔ تو جنرلی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے مشرک، مفسد، جیسے احادیث میں بھی آیا ہے کہ آئی براؤز شیپ کرنے والوں کے اوپر لعنت، چوری کرنے والوں کے اوپر لعنت، زنا کرنے والوں کے اوپر لعنت۔ تو اس طرح جنرل جو ہے بددعا کی جا سکتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی کسی جو ہے انسان کا نام لے کر بھی جو ہے اس کے اوپر بددعا نہیں کی جا سکتی۔ ایون اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ کے اوپر لعنت کہا ہے، وہ گناہ وہ کرنے بھی والا ہے، تب بھی جو ہے وہ اس کے حق میں، جیسے اگر زنا کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں اے یا بی تمہارا نام لے کر کہ تم نے زنا کیا تم پہ لعنت، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو اسپیسیفکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے زنا کیا تم پہ لعنت، یا تم نے آئی براؤز شیپ کیا تم پہ لعنت، تم جھوٹے ہو تم پہ لعنت۔ تو اسپیسیفکلی کسی کے اوپر جو ہے نہیں کی جا سکتی ہے، ہاں جنرلی کی جا سکتی۔ اب آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے تو جنرلی جو ہے کسی کے اوپر کی جا سکتی ہے، زنا کرنے والوں پہ لعنت، ظلم کرنے والوں پہ لعنت، جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت، تہمت لگانے والوں پہ لعنت، ایسا جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مے بی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، مے بی اللہ، یعنی اگر زنا کرنے والا بھی ہے تو مے بی اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید کسی وجہ سے ایگزمپٹ کر دیا، شاید کسی وجہ سے معاف کر دیا، شاید اس کی گناہ استغفار قبول کر لیا۔ تو ہم بھی جو ہے انسان ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، تو کسی کے حق میں اگر ہم نے اب تک اسپیسیفکلی کسی کو بددعا دے دی تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کسی کے حق میں بری دعا کرتے تھے تو فوری جو ہے ان کے لیے کیا کر دیتے تھے کہ دعا کر دیتے تھے ان کے حق میں۔ تو اگر کسی کے لیے بد دعا ہم کر دیے تو فوری ان کے حق میں دعا کر دینی چاہیے۔ اور سورۃ الاسراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، برائی کا، دعاہُ بالخیر، یعنی شر کی دعا جلدی کر دیتا ہے۔ آگے آیا نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جو ہے بہت جلد باز۔ تو انسان غصے میں، جلد بازی میں کیا کرتا ہے؟ بری دعا کر دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کے لیے کبھی کسی اور کے لیے بھی۔ تو فوری کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا اچھی کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیا، اپنے لیے جو بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے اذا قال الرجل هلك الناس، جب فهو اهلكم، جب کوئی انسان کسی کے ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کے حق میں ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اب جو ہے ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں کہ دوسرے کے لیے ہلاکت کی بددعا کی جائے، اور کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، یا پھر اٹس سو رسکی کہ وہ ہمارے اوپر ہی واپس آ جائے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم کسی کے حق میں بددعا نہیں کر سکتے تو واٹ اباؤٹ انصاف؟ تو میرا تو اتنا دل دکھا ہوا ہے، مجھے اس نے اتنی تکلیف دی، میرے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی ول لیٹ اٹ گو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حساب کریں گے نا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے جیسے کورٹس ہوتے ہیں، ہمیں کیس لے جانا ہے، بتانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی دینا ہے، نہیں، ہمارے کیس بنا لے گئے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیس پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو ظلم ہوا اس کا جو ہے انصاف کریے، کیونکہ میں یوزولی دعا کیا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اب کیا کروں، آپ میرے حق میں دنیا اور آخرت کے حساب سے سب سے بہترین کیجئے اور میرے دل کو مطمئن کیجئے۔ یہ میں دعا کرتی ہوں، قرآن اور سنت میں نہیں ہے، بس میں ایک اپنی طرف سے پرسنل ٹپ دے رہی ہوں کہ میں اس طرح دعا کرتی ہوں کہ ظلم میرے اوپر بھی بہت ہوتا ہے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں بدنام کرتے ہیں، جھوٹی بہتانے لگاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ تو پھر میں یوزولی جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ لعنت تو بھیجنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بد دعا بھی جو ہے نہیں کر سکتے، دعا کا جو ہے دل نہیں کر رہا اس کے حق میں کرنا، میں کیا کروں؟ میں اس سچویشن میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اب اس سچویشن میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن مجھے آپ کے اوپر یقین ہے، توکل ہے کہ آپ میرے اس ظلم کا بہترین بدلہ دیں گے، تو آپ جو ہے میرے ساتھ وہ کریے جو بیسٹ ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور میرا دل اس پر مطمئن کریے۔ یہ دعا میں یوزولی جو ہے کرتی ہوں، میری طرف سے پرسنل ٹپ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں یوم الحساب کے دن،
ٹھیک ہے, اور اس دن فیصلہ ضرور ہوگا. اگر فیصلے سارے دنیا میں ہونے والے ہیں تو یوم الحساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی فیصلہ کریں گے اور آخرت میں تو کمپلیٹ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کیے سب کیے. اور کسی کے بھی بارے میں, یہ ہم صرف اپنے لیے اپنے اگینسٹ کوئی کر رہے وہ نہیں بول رہا ہوں, اگر ہم ان چیزوں میں انوالو ہے تو ایون وی نیڈ ٹو چیک آور سیلز کہ کسی کے بھی بارے میں غیبت, بہتان یا جھوٹی بات کہنا یا اس کو نقصان پہنچانے والی باتیں کرنا, جیسے کسی کی پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف یا سوشل لائف پہ بہت بڑا جو ہے اثر ہوتا ہے کسی کی غلط جھوٹی بہتان جو ہے لگانا. یہاں تک کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے عالموں پر جو بہتان لگائے جاتے ہیں تو ان کا مطلب پورا کتنے لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں اور کتنی خیر کا کام جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح پروفیشنز میں اگر کسی کے جھوٹے الزام لگائے تو پھر وہ پورے ڈوب جاتے ہیں, یہاں تک کہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور پرسنل لائف میں بھی جب بہتان لگائے جاتے ہیں تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں, میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ دیکھیے. اور غیبت تو پیچھے جو برائی کرنا ہے اس کے لیے قرآن میں کیا ہے, وہ ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اور غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ وہ بات اپنے بھائی کے بارے میں کہنا جو اگر وہ سامنے ہو تو اس کو بری لگے, اور اگر وہ سچی ہے تو غیبت ہے, اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے. تو غیبت کے بارے میں اتنی بڑی چیز ہے, تو بہتان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ, آپ سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے ویسے لوگوں کو. تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے, اور ایسے گناہ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا معافی مانگنی پڑتی ہے. تو بغیر معافی کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے, یعنی غیبت, بہتان, یہ بغیر معافی کے نہیں ہوتے. اور ایک لمبی حدیث ہے بخاری کی جس میں ایک چھوٹا سا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غیبت کرنے والا, یعنی اگر ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے, جیسے اگر ہم کسی کے بارے میں برائی کہتے ہیں جو سچ ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے, بہتان تو بہت بڑی دور کی بات ہے, بہتان یعنی جھوٹی بات کہنا, سچی بات ہی اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں جو اس کے پیٹھ پیچھے ہم کرتے ہیں, تو بات کرنے والوں کے نیکیاں کیا ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے ڈیڈز میں یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ نیکیاں پورے ختم ہو جائے تو پھر جس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بدیاں جو ہے, یعنی اس کے برائیاں جو ہے بات کرنے والے کے اس میں اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی میں یہ دل کو ٹھنڈی کرنے یا تسلی کرنے والی ایک بات یہ بتا رہی ہوں, اور اپنے آپ کو چیک کرنے والی بھی جو ہے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی بہتان لگا رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے, کوئی برائی پھیلا رہا ہے خاندان میں, آپ کے پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, تو جسٹ چل, جسٹ ریلیکس کہ وہ لوگ باتیں کرنے والے بھی قیام, اتنی بڑی بڑی راتیں ہیں, قیام کر رہے ہوں گے, سیام کر رہے ہوں گے, وہ نیکیاں فری میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اور اگر ہم کسی کے بارے میں بہتان لگا رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچئے کہ آپ بھی قیام اور سیام کر رہے ہیں, تو پھر کہیں یہ قیام اور سیام کسی اور کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ٹرانسفر کر رہے. تو وی نیڈ ٹو چیک آور سیلز اور ریلیکس. اگر کوئی ہمارے بارے میں کر رہے ہیں تو اللہ کے اوپر توکل کریے, اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. کیونکہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے, غیبت کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ویسٹ, کیونکہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے, نمبر 2 نیکیاں فری میں مل رہا ہے, بس ہو جائیے, نمبر 3 بد دعا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اٹ از ویری رسکی. مے بی ہم جو سنے ہیں وہ غلط ہے, مے بی ہم جو سوچے ہیں وہ صرف ہمارا گمان ہے, مے بی ہم تک جو نیوز پہنچی ہے وہ آدھا سچ ہے. تو اٹ از ویری رسکی اینڈ وی ہیو مینی 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 مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں, ہم بالکل جو ہے کوئی گناہ نہیں کیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ راتیں ہیں, اس میں استغفار کرنا ہے بجائے اس چیز کے کننے کے اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. یہ پریشیس مومنٹس ہم ویسٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں, اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, اپنے لیے استغفار کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگ سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ اگر بہت دل دکھاوا بھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کریے, میرے اوپر جو ظلم ہوا ہے مجھے اس پہ صبر دیجیے, اور اس کا جو بہترین آپ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ کریے. آپ اس طرح کر سکتے ہیں, یا پھر ان جنرل آپ یا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے اوپر جو ہے آپ ان کے اوپر بددعا, ان کے اوپر لعنت, یا جو بہتان لگاتے ہیں ان کے اوپر آپ جنرل جو ہے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کسی پرسن کے لیے بددعا کرنا, دس از ویری ویری رسکی. آئی ہوپ
ہوپ جو ہے اس سیشن سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا, کیونکہ یہ 2-3-4 کویشچنز مجھے آ گئے تھے, لیکن ڈفرینٹ پیپل سے مجھے یہ سوال آیا تھا, تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ بات کرنی.